प्यार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। दोस्तों आज का उन्वान है हज़रत अबू बकर एक बूढ़ी माँ का वाक़या। दोस्तों बहुत ही प्यारा बयान है, बहुत ही प्यारे अंदाज से बयान फरमा रहे हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पाक से बाहर निकल गए। वहां पर एक यहूदियों का जलसा हो रहा है, दीन के दुश्मनों का जलसा हो रहा है, इस्लाम कुरान के दुश्मनों का एक जलसा है। एक यहूदी ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर गालियां दी और एक बात कही। उस यहूदी मुकर्रिर ने, यहूदी रहनुमा ने, उन्हीं दिनों में इस्लाम में ज़कात का हुक्म आया था कुरान में। यहूदी कहने लगा देखा कि नहीं, लग गया चंदा मांगने तुमसे। पहले तुम्हें कलमे पढ़ाए, तौहीद मनवाई, अपनी रिसालत मनवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लग गया माल बटोरने के नहीं, ज़कात दो ज़कात दो। और यहूदी कहने लगा कि दो बातें करता है ये नबी, नऊज़ बिल्लाह। उधर कहता है अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, खजानों का मालिक है, उधर कहता है अल्लाह ज़कात मांगता है। अल्लाह भूखा है कोई? अल्लाह नू की लोड़ पैगी ज़कात दी? वो कोई भूखा मर्द है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास से गुजर रहे थे। अब अगर तुम में से वहां कोई होता ना तो कहता अपनी जुबान गंदी पिया करता है, सानू की है, साडा की जानता, अपनी जुबान गंदी पिया करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना, सच्चा परवाना न सुन सका, न बर्दाश्त कर सका, आगे बढ़ा और बढ़कर उस यहूदी पीर के, यहूदी मौलवी के, यहूदी लीडर के मुंह पे थप्पड़ मारा। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फरमाया बदतमीज, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, उस मौला की शान में बकवास करता है। ये दीन के दुश्मन बुज़दिल बड़े हुआ करते हैं, अगर दीनदार थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करें तो ये बड़े जल्दी भागते हैं। वो तो नीचे गिर पड़ा और जो जलसे में सुनने वाले थे ना वो सारे भाग गए। हालांकि वो देख रहे थे कि अबू बकर अकेला है, मगर फिर भी भाग गए कि अकेला बेशक वो है नबी का आशिक, वो भी जानते थे। अब जाके मीटिंग की, मशवरा किया, कहने लगे चलो नबी के दरबार में चलो, बदला दिलवाएंगे। नबी के यहां, ये भी जानते थे बदबख्त के नबी के यहां फैसला सच्चा होता है, ये भी जानते थे। और चल करके वहां दरखास्त दो, उज़र करो, अपील करो और रो सारे के जी इतना बड़ा जुल्म हो गया, इस बेचारे के सर में दर्द है, आंख निकलने को हो रही। और जिसको थप्पड़ लगा था ना उसको सिखाया कि जब नबी बदला दिलवाएंगे ना, सिद्दीक अकबर के नऊज़ बिल्लाह मुंह पर ऐसा खींच के मारियो थप्पड़ आंख निकल जाए। आए हैं सारे दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होकर। गजब हो गया जी, कहर हो गया जी, तौबा तौबा, इस हमारे पीर मौलवी के सर में दर्द हो रहा है, जब तक आंख करीब की निकल गई, सिद्दीक ने मारा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने पहचाना नहीं होगा, ये काम तो मेरा उमर किया करता है, ये काम तो मेरा फारूक किया करता है। वो कहने लगे जी अंधेरे की बात नहीं, दिन था, तेरा सिद्दीक था, उसने मारा है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और बुला के फरमाया ओ मेरे सिद्दीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं खता कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, बगैर किसी वजह के सिद्दीक ने थप्पड़ मारा। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे ये कमीना अल्लाह की शान में बकवास करता था, अल्लाह को कहता था कि खुदा भूखा है। अब भी लोग बकवास कर देते हैं। मुद्दतों की बात है, यहां चौक बीसी पे एक कारखाना था, तो कारखानेदार मेरे पास आकर के कहने लगा जी कारखाने में आग लग जाती है हर दफा क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, खैरात कर दे।
कहने लगा अच्छा अल्लाह मियां भी रिश्वत लेता है। यकीन करना वो अभी कारखाने में नहीं पहुंचा था, सारा ही जलकर खाक हो गया। बकवास करते हैं लोग दीन ईमान के बारे में, डरो उसके कहर से। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी, इसे अल्लाह पाक के शान में गुस्ताखी की थी, मैंने इसलिए मारा और बात कोई नहीं। वो कहने लगे नहीं जी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अबू बकर तेरा कोई गवाह है? कोई गवाह पेश करके इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। फरमाया जी वहां तो कोई जाया ही करता ना, इलाका ही इनका, मैं तो यूं ही फला काम से गया था, मेरा गवाह कोई नहीं, सारे यही थे वहां। अबू दरबो जोर लगा रहे हैं, जल्दी बदले का हुक्म दो जी, हाय जल्दी बदले का हुक्म दो जी। ये जितने भी सहाबा के दुश्मन होंगे ना, ये रो रो के बात करेंगे, ये निशानी है, पहले रोएंगे फिर बात करेंगे। अब सरकार परेशान है कि सिद्दीक के पास गवाह नहीं, उधर वो तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, बदला दिलवाओ जी, कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, खामखा मारा। अल्लाहू गानी आवाज आई, ओ मेरे महबूब जल्दी ना कर, ये अबू बकर सिद्दीक हो या इसकी बेटी सिद्दीका हो, इनको जब गवाहों की जरूरत पड़ेगी तो मदीने के गवाह की जरूरत नहीं, मक्के के गवाह की हाजत नहीं, अंसार मुहाजिरीन के गवाह की जरूरत नहीं। ओ काली कमली वाले, इनको जब भी गवाह की जरूरत पड़े मैं खुदा गवाह बनकर खुदा आऊंगा। मैं खुदा गवाह बनकर आऊंगा, इस घर का गवाह मैं हूं। कुरान मजीद आ गया, फरमाया लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुदा गवाही देता हूं, मैंने सुना ये कहता था खुदा फकीर है, खुदा मोहताज है, व नहनु अगनिया, हम अमीर है। सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। मेरे महबूब मेरे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, इन्होंने जो बकवास की मैंने लिख लिया। और ये तो वो जालिम है जिन्होंने हजारों नबियों को कत्ल किया, हजारों नबियों की गर्दनें काटी, हजारों नबियों को सताया। वनहनु नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। इनके लिए तो मैंने अज़ाब तैयार कर रखा है। मेरे महबूब गवाह मांगते हो, सिद्दीक का गवाह मैं खुदा हूं। इस पूरी कायनात में सिद्दीक अकबर के सिवा और कौन कह सकता है जिसके बारे में खुदा ने यूं कहा हो कि मैं गवाह हूं और मैंने सुना है और मैं कहता हूं। यही वजह सिद्दीक कायनात जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़े में हुई, जब मुनाफिकों ने बहुतान बांधा, इल्जाम लगाया, शोरिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिद्दीक के घर पहुंचा दिया। हजरत आयशा सारी रात रोती है, मौला तू जानता है मेरी पाक दामनी को, और मेरी तो समझ नहीं काम करती। आप लोग अपने बेटे के लिए शरीफ नूह तलाश करते हैं, अपनी बेटी के लिए शरीफ लड़का तलाश करते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए अच्छी लड़की तलाश नहीं की। तुझे अपना बेटा प्यारा है, खुदा को काली कमली वाला प्यारा नहीं। मेरा अकीदा और ईमान है, नबी ने कोई रिश्ता खुद नहीं किया, सारे पैगंबर के रिश्ते खुदा ने किए। आज रिश्ते या मामे करेंगे या नाने करेंगे या खाला करेंगी या बुआ फूफी करेंगी, बहन बहनोई करेंगे, न हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे रिश्ते खुद खुदा ने किए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले। और यह अबू बकर कमाल है, खुदा ने तो आगे चल कर के बात कह दी कि ये तो वो जालिम हैं जिन्होंने हजारों नबी कत्ल किए हैं।
ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-आबीद। इन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म ढाए, इन्होंने इतने बड़े बड़े बेइंसाफियां की, मैं खुदा जानता हूं जब मैं इनको पकड़ूंगा तब पता चलेगा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो कुर्बानियां हैं, अगर थोड़ा सा कलेजे पे हाथ रखो, सारी उम्मत में सबसे अफजल। बेटियों वाले बैठे हो, धियों वाले बैठे हो, बहनों वाले बैठे हो, हर आदमी अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता करते वक्त जोड़ देखता है, वर देखता है कि जोड़ भी मिलता है कि नहीं, वर भी है कि नहीं। और खुदा की कसम सिद्दीक, तेरे इश्क का क्या कहना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल है और सिद्दीक की बेटी की उम्र 6 साल है। बज़ाहिर को जोड़ नजर आता है। और सुनो, 2 बीवियां घर में हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और चार बेटियां बैठी हैं दरवाजे पे। ऐसी सूरत में अपनी धी कौन पेश करेगा? अल्लाह अकबर। उम्र का ये हाल हो और घर का ये हाल हो कि आगे 2 सौकने और हैं, 4 बेटियां बैठी हैं। मगर नहीं, सिद्दीक अकबर तो वो जवान है जो कहता है मेरा माल भी आका तेरे लिए, मेरी आल भी तेरे लिए। सिद्दीक तो उन लोगों में से है जो कहता है बुर्राक थके जिब्रील रहे, रब आगे जा न सके, रब उदनो हबीबी मिलनी कहे, रब उदनो हबीबी मिलनी कहे, तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना। सिद्दीक कहता हूं मेरे आका, मेरा कुछ भी नहीं, मेरी जान भी तेरी, मेरी आल भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरी दुनिया भी तेरी, मेरा दीन भी तेरा, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। यही वजह थी कि जब हिजरत की रात आई, हुक्म मिला हिजरत वाली रात में कि अब आप मदीने की तरफ हिजरत फरमाएं, तशरीफ ले चले वहां से, मक्के से, यहां से। अल्लाह पाक के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया मेरे मौला, मैं हुक्म की तामील करने को तैयार हूं, मैं मक्का छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अभी मक्के से चला जाता हूं, पर मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, छुआरे हैं, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, पैसे है, मुझे अमीन समझकर, जानतदार समझकर अमानत मेरे पास रखी है। उनका क्या बनेगा? मैं फौरी और इस वक्त उनको कैसे वापस करूं? आवाज आई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा इंतजाम करके फिर हुक्म दिया है। फरमाया ये जितनी अमानतें हैं ये सब के सब शेर खुदा अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करो। पता ये बात नबी ने क्यों कही कि अगर किसी की अमानत रह गई तो कल किस मुंह से खुदा का कुरान सुनाऊंगा? लोग कहेंगे अमानत में खयानत करता है, उधर कुरान की बात करता है। कभी हम मुसलमानों ने भी ये बात सोची कि उधर हम कलमा पढ़ते हैं, उधर कुरान पढ़ते हैं, अगर बदजानती करेंगे तो क़यामत में हमें खुदा क्या कहेगा? आवाज आई मेरे महबूब शेर खुदा को सामने लाओ रजी अल्लाह ताला, बड़े ऊंचे दर्जे वाला, बड़ी शान वाला अली मुर्तजा, मक्के वालों का सोना है अली तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरें तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मक्के वालों का पैसा टका तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। पर अबू बकर मेरी नबूवत वाली अमानत मेरा महबूब तेरे हवाले। मेरा महबूब तेरे हवाले।
میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو۔ سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے، سمجھو۔ یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا۔ کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا۔ آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میاں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہیں میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا۔ دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو۔ جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا، یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا، دھماکہ ہوا نا، ساری فوج آ کے دے پتھر، ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں، ارے میں تو عمری بن حشام ہوں، ارے میں تو تمہارا ہوں۔ وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، اور مارو اور مارو، مار مار کے گنجا کر دیا۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی، اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا، میرے محبوب آج رات کو چلو، مکہ چھوڑ دو۔ الہی کیسے نکلوں، یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے۔ فرمایا او میرے محبوب، کالی کملی والے، مارنے والوں سے بچانے والا تکڑا ہے۔ ایسا کریں، آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں۔ یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور کالی کملی والے، ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا۔ اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی، سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا۔ آپس میں کھڑے تھے نا، اب ہوا نہیں، کوئی آیا نہیں گیا نہیں، ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا واہ، پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی، اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا۔ جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے، ایک دوسرے کی پالش کرنے، آواز آئی میرے محبوب یہ سارے دھندے لگ گئے ہیں، اب چلو۔
اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا میں کہاں جاؤں، اس حجرے سے نکل کر کہاں جاؤں، اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناؤں؟ آواز آئی میرے محبوب میں نے تیرے لیے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے، صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، اللہ اکبر، بے شک دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں، رکھا ہے۔ صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری تیار کرنا؟ آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا، کوئی خچر نظر سے آتا نہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہیں، کام دوں گا، میں آپ کو لے کے چلوں گا، جلدی کرو جی جلدی ہے۔ تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا، سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اسماء بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو، قیمہ بن سکتا ہے، صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی۔ تشریف لے گئے، مکے والوں نے فوراً آیا، ابو جہل آ کے دیکھتا کیا ہے، وہ پچھلی بات سوچو، ابو جہل آیا نا، سردار آئے، آ کے دیکھا تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے۔ وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی، انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے، انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے، ادھر والے نے پھینکی، لگے ہوئے آپس میں۔ ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب، لگ گئے آپس میں۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے، دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا۔ جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے، کسی اور نے پھینکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، چپ کیسا سبحان اللہ، حجرے میں گیا، والی مرتضی شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا۔ قربانی یہ بھی کم نہیں، خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟
ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے. صحابہ کرام کا مقام اونچا، اہل بیت اعظام کا مقام اونچا. جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے، پھر مکے والوں کی عقل دیکھو، مکے والوں کا فہم دیکھو، ان کی سمجھ دیکھو، ان کی سمجھداری دیکھو. سارے مکے کے چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے، طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے، عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے. ارے چلو، قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان، قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان، چل مکے والوں کی مان جا. مکے والوں کا بھی عقیدہ، کسی محلے میں نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں. مکے والوں کا بھی عقیدہ، چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہیں ملیں گے. کنڈی کھٹکھٹائی ہے، آ کے سیدہ اسما نکلی ہیں باہر. نے کہا کاکی بیٹی جی، کدھر ہے تمہارا نبی؟ تیرا ابا کہاں ہے؟ دنیا کے تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خطرناک، مشکل صدیق کی پھر بھی جھوٹ نہیں بولا. ابو بکر کی بیٹی نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا. حاجیوں، نمازیوں اور جنت کے ٹھیکیداروں، ہم جھوٹ کے بغیر سانس نہیں لیتے. شرم کرو، حیا کر کے دریا میں ڈوب کے مر جاؤ. منہ پہ چٹی داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولنا. اسی بڑے سیاستدان ہے جی، ایویں لوگ جو لا دندے ہیں. لعنت فرمائی خدا نے جھوٹ بولنے والے پہ. اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا. بات نبی کی ہے اور قتل کا منصوبہ ہے، باپ کی بات ہے اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور رات ہے، اندھیرا ہے، اکیلی ہے. وہ کھڑی ہو کے کہتے ہو مکے والو جاؤ، تمہاری چھٹی ہے، تم نبی کا پتہ صدیق کی بیٹی سے پوچھ کے دکھاؤ. نہ ذرا سوچو نا، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا میں تو سو گئی تھی، مجھے تو جانے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں، میں تو تم نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا. یہ اگر کہہ دیتی تو اس کا کیا بگڑتا تھا، مگر صدیق کا خون ہے، کیسے جھوٹ بولے. امیہ بن خلف کہنے لگا کاکی سیدھی سیدھی طرح بتا ورنہ پرخ سے اڑا دیے جائیں گے. آگے بھی ابو بکر کی بیٹی ہے، کہنے لگی جاؤ تم سارے چودھری ہو، میں جانتی ہوں، مکے کے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے پہلوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے مکے کے بہادروں کو بلا لے آؤ، اور اس مولا کی قسم ہے جس نے مجھے صدیق کی بیٹی بنایا، میری کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، چودھری ہو تو تم کیا ہے. اور یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہوئی. ابو جہل کمینہ آگے بڑھا اور صدیق کی بیٹی کے سر کے بال پکڑے ہیں اور یوں آسمان میں گھما کر پڑاخ سے پتھر میں دے مارا. پتھر کی نوک ماتھے میں لگی، لہو کی دھار وہ جا کے پڑی. ادھر پھر وہ بولے چودھری بول بتائے گی کہ نہیں. کہنے لگی قیمہ بنا سکتے ہو پر آقا کا پتہ نہیں پوچھ سکتے، میری بوٹیاں اڑا سکتے ہو، جو چاہو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں،
اور جب ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ اور مکے والوں، میں چوری کر کے مار نہیں کھاتی، میں کسی کا مال اٹھا کے مار نہیں کھا رہی، میں نے نقصان کوئی نہیں کیا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مار کھا رہی ہوں محبوب کائنات کے لیے۔ جاؤ جو تمہارا دل کرے وہ کرو، مان جاؤ بھی ورنہ اور ماریں گے۔ اسما کہتی ہے الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا اس مار میں مجھے وہ مزہ آیا جو تجھے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ آقا کے نام پہ میں نے مار کھائی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائی ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کی بیٹی گھر آتی ہے، اندازہ لگاؤ چاروں طرف کافر پکڑنے کے لیے پھر رہے ہیں، ٹول کے ٹول چھٹے ہوئے ہیں، قافلے چل رہے ہیں۔ اور اسما کہتی ہے امی جلدی کھانا تیار کر، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، اس غار میں کھانا پہنچا کے آؤں گی، اکیلی، پہاڑوں کا راستہ۔ اور جس وقت غار میں کھانا لے کے پہنچی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا اسما یہ تیرا منہ کیسے سوج گیا؟ آقا کچھ نہیں۔ فرمایا ہاں ہوا تو ہے کچھ۔ بچی تھی نا، چیخ مار کے رو پڑی، میرے آقا مکے والوں نے میرے منہ پہ تماچے مارے ہیں، مجھے اٹھا اٹھا کے پتھر میں مارا ہے۔ علماء نے لکھا ہے رحمت کائنات کی رحمت والی جھولی پھیل گئی، یا اللہ ابو بکر کا گھر میرے لیے مار کھا رہا ہے، تو یہ سب پہ کرم فرما دے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے باہر کھڑا کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی موذی جانور نہ ہو غار میں، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دے۔ ساری غار صاف کی ہے، ساری غار صاف کی ہے، اس میں 14 سوراخ ہے، 14 میں نے اپنے ہاتھوں سے گن کے دیکھے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے سوراخ ہیں کہ یہ میرا ہاتھ پورا چلا گیا۔ اب صدیق نے اپنے محبوب کو بچانے کے لیے کیا کیا انتظام کر رہا ہے، اور تو کپڑا تھا نہیں، کرتا اتارا، اس کی لیریں بنائی، ان سوراخوں میں ڈالی، سارے سوراخ بند کر دیے، پگڑی اتاری اپنی، اس کے ٹکڑے بنائے، سارے سوراخوں میں ڈال دی، آخری سوراخ کے لیے کچھ نہ بچا۔ مقام عشق یہ ہے اپنا پیر لگا دیا اور یہ جھولی پھیلا دی، میرے آقا آ جاؤ آرام فرماؤ۔ گویا ریحل بچھ گئی، قرآن آ گیا، اور 3 دن گزر گئے، ابو بکر اکیلا دیدار کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم کا رخ انور ہے اور نظر ہے صدیق اکبر کی، وہاں اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اسی کو کمتر مرحوم کہتا کہ مٹھیا راتا غار دیا، مٹھیا راتا غار دیا، شائی نال جو گزریا کلیاں لے، صدیق دے سارے یارا تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے، کیا ہجرت والی رات بھلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی، صدیق اکبر دے مونڈا تے محبوب خدا دیا تلیاں نے، صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے،
اندازہ لگا صدیق سواری ہے، کالی کملی والا شاہ سوار ہے. نبوت کا سارا وزن صدیق نے اٹھا رکھا ہے، اور منٹ 2 منٹ نہیں، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو 4 میل کی بلندی چڑھائی پہ چڑھا ہے، رستہ کوئی نہیں. تم جتنے حاجی بیٹھے ہو نا، 1-2 ہی گیا ہوگا گاڑے سور تک، ورنہ نیچے ہی کھڑے ہو کے اللہم صلی علی دعا مانگ کے آ جاتے ہیں. کام چل سکتا ہے، جوانی چاہیے، طاقت چاہیے، اور سب سے بڑا عشق چاہیے. 4 میل کی بلندی، رستہ کوئی نہیں، چڑھائی ہے. ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں رحمت والے، اور کندھوں پہ سوار ہیں. یہ ثابت کر دیا لوگوں میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، جس کے سر پر میرے رحمت والے ہاتھ ہو اسے کچھ نہ کہنا. غار میں لیے بیٹھا ہے، دیدار کر رہا ہے. کافر تلاش کرتے 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 غار کے منہ پہ جا پہنچے، غار کے دروازے پہ جا پہنچے. صدیق اکبر کا حال یہ بنا کرتا، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آزمائش یار دی پیار دیے. آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار دی پیار دیے. عاشق نے ضربہ ناگ دیا، کئی بار تلی تے جھلیاں نے، بار بار ڈنک مارتا سانپ. ابو بکر اپنا پیر نہیں ہٹاتا، میرے محبوب کی نیند نہ اکھڑ جائے. آج کسی کا بچہ روے گا، ماں کی گود میں روے گا تو بچے کے آنسو ماں کے دوپٹے پہ پڑیں گے. بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے پہ کرتے پہ پڑیں گے. ماسی کی گود میں روے گا بچہ، ماسی کی کرتے پہ آنسو پڑیں گے. واہ ابو بکر، کیا کہنا تیرے آنسوؤں کا، جب تو رویا آنسو تیرے نکلے، رخ مصطفیٰ پہ پڑے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑے. حضور کی آنکھ کھلی، ماتم کی ابا بکر، اور میرے ابو بکر کیوں رویا، کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے آقا پیر کے نیچے کچھ زہریلی چیز ہے، پیر میں ڈنک مار رہی ہے، اس کا اثر ہوا ہے. ابو بکر تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اگر تھوڑی سی سمجھ ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں، مزہ آئے گا. صدیق نے جواب دیا، آقا عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا پر محبوب کی نیند میں فرق نہ آئے. میرے عشق نے مجھے، میں نے حرکت نہیں لی، میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے. اتنا اونچا مقام ہے ابو بکر کا. رخ مصطفیٰ پہ آنسو پڑے، حضور کے چہرے پہ صدیق کے آنسو پڑے. اور آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رویا؟ اسی کو کمتر مرحوم کہتا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیا رخسار تلا بیٹھا. جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیا رخسار تلا بیٹھا. ہانجوں رخ محبوب تے کریاں نے، جویں ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے.
مٹھیاں راتاں غار دیاں سائی نال جو گزریاں کلیاں نے صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. کمال ہو گیا. ایک اور بڑا مزیدار تھوڑا سا موڑ ہے، عرض کر دوں. جب وہ کافر غار کے دروازے پہ کھڑے تھے نا، صدیق اکبر سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بے شک. فرماتے ہیں اگر جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، اگر ذرا جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے. اور میں پانی پانی ہو گیا کہ آ گئے کافر، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. اسی کو کہتا کم تر جا کافر پہنچے غاروتے، جا کافر پہنچے غاروتے، آئی مجھے فراق یاروتے. صدیق کو غم لگا اب کیا بنے گی. صدیق دے حزن و ملال کتے رب آپ تسلیاں بھیجیاں نے. قرآن آ گیا ابو بکر گھبرانا، ان اللہ معنا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں، تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں خدا ہوں. بڑا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا، بڑا اونچا مقام ہے. اگلی بات چھوٹی سی ہے، وہ بھی عرض کر دوں لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ. ایک بات نبی نے فرما دی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے، غار کا قصہ ہے، قیام 3 دن کا ہے. یہ غار کا قصہ ہے، غار کا معاملہ ہے، اور ہم نے ٹھہرنا 3 دن ہے، قیام ہمارا 3 دن کا ہے. صدیق آرام میرا، پہرے داری تیری. آئے گا معاملہ مزار کا، ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں آرام تو کرے گا، پہرے داری قیامت تک میں کالی کملی والے کی. یہاں دشمن میرے ہیں، پہرے داری تیری ہے، اور جب مزار میں ہم چلے جائیں گے دشمن تیرے ہوں گے، پہرے داری میں کروں گا. عرصہ لمبا ہوگا اس لیے پہرے داری. اور ایک اور جملہ سمجھتے جاؤ، فرمایا ابو بکر غار میں جھولی تیری سر میرا، آئے گا مزار جھولی رحمت والی میری سر تیرا. جو پہلے تیرا دیدار کرے گا وہ میرا دیدار کر سکے گا. اس لیے بڑی اونچی شان ہے. خداوند کریم نے اس لیے اعلان کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. میں خدا گواہ ہوں، میں خدا گواہ بن کر آیا ہوں، شاہد بن کر آیا ہوں. صدیق کا گواہ میں، صدیق کا کائنات کا گواہ میں. یہ یہودی بڑے کمینے ہیں، بڑے ظالم ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے کوئی یہ بات بیان کر کے چندہ نہیں بٹورنا. خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے، ارے جس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یار دوستوں کی محبت ہے، اس سے نیچے کی تہ میں امام الانبیاء اور ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ مارا جائے گا. سارے صحابہ سچے پکے، نبی کے سچے عاشق دیوانے. ہم جھوٹے، ہم غلط کار، ہم سیاکار. نبی کے سارے ستارے، سارے صحابہ ستارے ہیں. نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں. نبی سورج ہے، صحابہ اس کی کرنیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہزاروں اولیاء کرام کے سردار مکتوبات میں لکھتے ہیں، تم تو ولیوں کی بھی وہ بات مانتے ہو نا جو تمہارے مطلب کی ہو. یہ ولیوں کا ولی مجدد وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
दोस्तों अभी आपने कारी हनी मुल्तानी साहब का बयान सुना। दोस्तों बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।